أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. میرے محترم معزز سامعین، جس قوم کا اللہ ایک ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. عقائد میں کمزوری ہو سکتی ہے، ضعف ہو سکتا ہے، لیکن ہے سب مسلمانوں کا وہ ہے ایک عقیدہ ہے جو مسلمان ہوگا کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک اللہ تعالی ہے، عزتوں و ذلتوں کا مالک اللہ تعالی ہے. اور جو نعمت جس کو ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ملتی. یہ سب مسلمانوں کو عقیدہ ہے. کوئی اس کو کسی انداز میں پیش کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں پیش کرتا ہے. عقیدہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے. پہلے تو ایک پیغمبر آیا، پھر چلا گیا، پھر جب قوم کی حالت بگڑ گئی تو پھر دوسرا پیغمبر آیا، پھر اس نے دوبارہ ان کے اندر ایمانی روح پونک دی اور اس کو پاؤں پر کھڑا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بھی پیغمبر کسی صورت میں نہیں آ سکتا، نہ بروزی صورت میں، نہ ذیلی صورت میں. اس واحد پیغمبر ہے. اور کعبہ بھی ایک ہو، سب کا کعبہ ایک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری اندر مشترک ہے، مسلمانوں کے اندر. اور پھر اصولی احکامات بھی ایک ہے. نماز سب مانتے ہیں، روزہ سب مانتے ہیں، حج سب مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ تو کافر ہے. قرآن کو سب مانتے ہیں. 4 رکعت فرض ہے عصر کی، سب مانتے ہیں. 2 رکعت فرض ہے صبح کی، سب مانتے ہیں. ایسی بے شمار بہت سی چیزیں ہیں کہ سب اس کو مانتے ہیں. اختلاف معمولی باتوں میں ہوگا، کہاں ہاتھ رکھا جائے، کہاں نہیں رکھا جائے، کہاں تک کانوں میں ہاتھ اٹھائیں، کہیں نہیں اٹھائیں. یہ اس میں ہماری لیے سہولت بھی ہے، آسانی بھی ہے. تو یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر جو بنیادی عقائد ہے، جو بنیادی مسائل ہے، احکام سب میں شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا انما المؤمنون اخوہ. مومنین تو بس بھائی ہے. کیا ہے؟ بھائی. اگر کوئی درمیان میں آپس میں بات آئی، کوئی فصل بینامہ بین اخویکم، تو پھر ان کے درمیان کیا کریں؟ صلح کرو. ہو جاتا ہے، تو میں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسلمان ہم ساری بھائی ہیں. ایک آدمی لندن میں ہے اور ایک بھائی امریکہ میں ہے، مسلمان ہے.
غیر مسلم ہے، ایک کہاں، ایک لندن میں ہے، ایک ساؤتھ افریقہ میں ہے، ایک جنوبی افریقہ میں ہے، ایک شمالی کوریا میں ہے، ایک جنوبی کوریا میں ہے، ایک چین میں ہے، ایک روس میں ہے. تو جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہمارا مضبوط رشتہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی بن گیا، وہ ہمارا بھائی بن گیا. اب ہمارا بھائی ہے، وہ جہاں بھی ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے. اب ہندوستان کی بھائیوں کو ہم ہندوستان کے حوالے نہیں کریں گے کہ وہاں ہندو ہے. تو اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ وہ اب کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی بن گیا. تو یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے ان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ آپس میں. یہ پہلے یہ آدمی ہمارا دشمن تھا، کافر تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا، وہ اب ہمارا بھائی ہے. اب اس کا بھائی کو، جان کو، ان کی مال کو، ان کی عزت کو نقصان پہنچانا حرام ہے. غیبت کرتا ہے تو اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ حرام ہے. ہمارا بھائی ہے. یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نقشہ میرا نہیں ہے، یہ آئینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اب آپ اس کے اندر دیکھو کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم بھائی ہو، تو اب اس مسلمان بھائی کی جان، وہ مال، وہ عزت کو نقصان پہنچانا حرام ہے. معمولی باتوں پر مسلمانوں کا خون بہانا، اس کے لیے بہانے بنا کر کے یہود کی ماں پر، اسرائیل کی بنا پر اور امریکہ کی ماں پر، دشمنان اسلام کی ماں پر پارٹیاں بن گئی، اور وہ اسی کی خون کو حلال کہتا ہے. خون کو، مسلمان کی خون کو حلال کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تم اس کو جائز قرار دیتے ہو، تو کفر کس کہتے ہیں؟ اس کے لیے پھر بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں. نقصان پہنچانا حرام ہے اس کو. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں ایک لمبی تقریر کی، لمبا خطبہ دیا. جگہ مبارک، دن مبارک اور اوقات مبارک. فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام. یقیناً تمہاری خون، تمہاری اموال اور تمہاری عزتیں علیکم حرام، تم پر حرام ہے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچائے. اب اس آئینے میں ہر مسلمان دیکھیں کہ میں دوسری مسلمان کا کیا خون نہیں بہا رہا ہوں. 5 روپے کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، پھر بھی اسلام کو مسلمان بھی کہتے ہیں. کرائے کے قاتل، کرائے کی قاتل، کرائے کی غیبت کرنے والے. چند روپیہ دے دو غیبت کریں گے، چند روپیہ دے دو میڈیا پر کیا تمہارا عزت تار کرے گا. یہ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح یہ دن معزز ہے، عرفات کا دن ہے. فی بلدکم ھذا، اس جگہ مبارک ہے. جگہ بھی عرفہ کا دن خود بھی مبارک ہے، دن بھی مبارک ہے، دن بھی مبارک ہے، عرفہ کا دن ہے. فی شہرکم ھذا، فی شہرکم ھذا، یہ شہر بھی کیا ہے؟ بڑا محترم ہے. ھذا، تو
تو اسی طرح یہ مسلمان کا خون بھی حرام ہے. پھر یہ نہیں فرمایا، اس سے بڑھ کر آگے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے عمل سے، ید یہ مثال عمل مراد ہے، عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر اس کے زبان سے، اگر اس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو تو گویا یہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان تو یہی ہے. صرف نقصان ہی نہیں پہنچانا ہے، بھائی ہو گیا، وہ خون تو حرام ہے، اس کے آگے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچانی ہے، بلکہ اس سے آگے ایک قدم نبی کے ہمیں بتاتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی یہی قرآن مجید کی بات کر رہا ہے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس کے خلاف پر پگنڈی نہیں کرے گا، ان کے خلاف باتیں نہیں کرے گا، ان کی کیتی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے کنواں نہیں کھودے گا. ولا یسلمہ، نہ اس کو ظلم کے حوالے کرے گا. ظلم کا حوالے یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک بھائی کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے اور تم اس کو چھوڑ دو. چھوڑتے ہیں، اس ظلم کے حوالے کرتے ہیں، ظلم کے حوالے کرتے ہیں. ہم نے مسلمانوں نے تقریباً سب نے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ مسلمانوں کو اٹھائے گا، لیکن پہل کون کرتا ہے؟ یمن نے کیا، اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر دیتی، وہ جو ایک انہوں نے کیا، ایک اور لوگوں نے کیا. کرے گا انشاءاللہ، سب کرے گا. تھوڑا سا اس کو ہلانے کی ضرورت ہے، اس کو کہو کہ تمہارا بھائی ہے. تو بتایا کہ مسلمان کیا بھائی ہے، اخو المسلم. لا یظلم، نہ تو خود اس پر ظلم کرے گا، ولا یسلم، نہ اس ظلم کے حوالے کرے گا، بلکہ اس کی بچائے گا، اس کو ظلم سے اس کو حوالے نہیں کرے گا، اس سے نکالے گا اس کو. اور ایک جگہ فرماتے ہیں ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان دوسری مسلمان کی حاجت میں، اب اور اس سے قدم بڑھ گیا، دوسری مسلمان کی حاجت میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حوائج کو پورا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ دوسروں کی، مسلمانوں کی خدمت میں اپنی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. یہ نہیں کہ دو ملکوں کے اندر ہمارے دو بھائی مسلمان بھائی ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، امارت اسلامیہ ہے، یہ ایک دوسرے کی بھائی ہے. وہاں انسان میں جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری بھائی ہیں، ہم سارے ایک ہیں. ہم ایک دوسرے کو اور ظلم کے لیے نہیں حوالے کریں گے کہ امریکہ اس کی پٹائی کرے یا وہ دوسری قومیں اس کی تکلیف پہنچائے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں. یہ آج کل فلسطین میں آپ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان پر کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہم نے ظلم کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے ظلم کے حوالے کر دیا ہے. اس کی حاجت کو پورا کریں.
کان اللہ فی حاجتی، تو اس کی حاجت میں جو اللہ تعالیٰ جس کی حاجت میں ہوگا، پورا کرنے میں ہوگا تو پورا ہی ہو جائے گا۔ تجربہ ہے کہ جو مسلمان خواہ ہو دوسری مسلمان کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ مر سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، اور پائے گا فلاں شہید، لیکن ذلیل نہیں ہوگا۔ آگے کریم اور بات ایک فرمائی، ومن فرج عن مسلم قربتاً، جس شخص نے مسلمان سے، اپنی مسلمان بھائی سے ایک سختی کو اٹھایا، وہ کسی سختی میں تھا، مشکل میں تھا، اس نے اس کو سختی سے دور کرنے کی کوشش کی، کرنے والا اللہ ہے، فرج اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالی اس سے فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، دنیا کی آخرت کی سختیاں بہت سختی ہے، ایک ایک لمحہ سے آتی ہے، گرمی کی سختی، دھوپ کی سختی، بے عزتی کی سختی، ذلیل ہوتا ہے وہاں آدمی، لوگوں کے ساتھ ذلیل ہوتا ہے، لاکھوں وہاں سختیاں ہوتی ہیں، کروڑوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی سختی سے اس کو دور فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا تو جانے والی ہے۔ ومن سترہ اللہ یوم القیامہ، من سترہ، جس نے اس کو پردہ پوشی کی، خطا دی کی، ایک تو یہ ہے کہ کسی پر ظلم کر رہا ہو، وہ تو بات صاف ہے، لیکن جس نے اس پردہ پوشی کی، کوئی خطا کی، اس نے اس پر پردہ ڈال دیا، اللہ نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی ستر پوشی کرے گا۔ بعض کے بارے میں تو آتے ہیں کہ اتنی زبردست اللہ تعالی سے محبت کرے گا کہ چپکے سے اپنی چادر کے اندر، اپنی رحمت کی چادر کے اندر اس کو چھپائے گا کہ میرے بندے، میرے آپ نے فلاں گناہ کیا تو یہ بڑا ڈر جائے گا، وہ یہ تو پکڑے گئے یار، خود ہو گیا ہے، کمزور ہوں، فلان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہا کہ میں تمہاری سب گناہ معاف کر دی۔ یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے عزتوں کی بچانے کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں کی عزت ہی بچ جائیں، لوگوں کی، ہماری بہنوں کی عزت ہی بچ جائیں، ہمارے بیواؤں کی عزت ہی بچ جائیں، ہمارے مسلمانوں کی حاجت کیا وہ عزت بچ جائے، اس کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایک ایک جو غلطی کی یہ تم کو نہیں کی، تو کہتے ہیں کاش میں اور کرتا، کاش تو نہیں کہے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہے گا، تو میں نے بات کی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، تو کہتے کیا میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، مطلب ہے کہ اس پر بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اس سے ترقی کر کے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توسط سے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسری بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے خود چرسی ہے، کہو کہ میرا بھائی بھی چرسی ہو جائے، من الخیر، کیا من الخیر، خیر کی چیزوں میں سے اس کے لیے اس کو پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری عزت کوئی خراب نہ کریں، تو اس کے لیے بھی چاہے کہ اللہ اس کی عزت کو بچائے،
آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہو. آپ چاہتے ہیں کہ میری مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو اس کی مال کو بھی انسان پہنچانے کی آپ کی دل کے اندر ایک جذبہ ہو. کیسے مسلمانوں کا مشورہ، کیسے معاشرہ ہوگا؟ آپ بتائیں. جب ایسے مسلمان دنیا میں ہوں گے تو اس کی دنیا ہی جنت بن جائے گی، بڑے مزے میں ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو واقعی مسلمان بنائے، واقعی مومن بنائے، جو ہم یہ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے ہت تک کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی ہم بیان کرتے ہیں بیان، اور پھر دوسری لوگوں کی خواہ وہ یا خود یا کسی کی ماں پر اس کی تحقیر تہذیب کا تجلیل کر دیں، پھر کہتے ہیں کہ پر تم ہی نہ بسرا اچھا کام کیا بیان میں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. ما یحب لنفسی، کہ اپنی نفس کے لیے جو پسند کرتے ہیں اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے. یہ جو ہماری قومی ملکی شناخت ہے، یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ خٹک ہے، یہ بنگش ہے، یہ سرائکی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ عرب ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ فلان ہے، فلان جگہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ قومی اور ملکی تفاوت تمہاری دوری کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری شناخت کے لیے ہے. اب آپ لوگ یہاں آئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو میں مسلمان ہوں، پتہ نہیں. اب تمہارا باپ اب کیسی خط بھیجے گا؟ چونکہ کربوا کا نام تو ہے، وہ سارے جب نام ختم کریں گے تو کربوا نہیں ہوگا، تو ہم افغانستان کی بھائیوں کیسے خط بھیجیں گے؟ وہ پاکستانی بھائیوں کیسے خط بھیجیں گے؟ تو یہ شناخت کے لیے ہے. اگر میں سعودی عرب میں ہوں اور میں اپنے بھائی کو خط لکھتا ہوں تو میں پہلے خط کے پر لکھوں گا پاکستان. اب پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے. پھر لکھوں گا صوبہ پنجاب، اور پھر صوبہ کے اندر پنجاب تو بہت بڑا علاقہ ہے، لاہور ہے، کراچی کہاں ہے؟ یہ لاہور ہے. اب لاہور کی شناخت بھی ہو گیا. اب لاہور بھی بہت بڑا شہر ہے، وہاں فلان گلی فلان، یہ آدمی کو خط پہنچ گیا، پہچانا گیا. یہ پہچان کے لیے ہے، یہ ہمارے اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے تم کو سعید کی خاندان میں پیدا کیا تو تم کو بڑا اپنے آپ کو نہ سمجھے. تم خود پیدا ہو گئے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آپ اس کی شکر کریں اور اس کی مقام کی عزت تقاضے کو پورا کریں. یہ سعید ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو اچھے خاندان میں پیدا کیا تو آپ کی کمال نہیں ہے. آپ اچھے خاندان کی کیا وہ جو تقاضے ہیں وہ پوری کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو ہم نے ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے لیے قبیلے بنائے، تمہاری خاندانیں بنائیں، شاخیں بنائیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کوئی اس میں آپس میں لڑ پڑو، بلکہ لتعارفوا، تاکہ تم کیا ہو آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. آگے کون معزز ہے، کون زیادہ عزت والا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نزدیک ایک حبشی ہے لیکن وہ متقی ہے،
دوسرا سعید ہے لیکن متقی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کون ہوگا, کون معزز ہوگا؟ وہ حبشی معزز ہوگا, بلال معزز ہوگا, بلال معزز ہوگا. ایک سعید تھا اور وہ تھوڑا سا نشہ وشہ بھی کرتا تھا اور بری اعمال بھی کرتا تھا, تو لوگ اسے نفرت کرتے تھے, یعنی خفا ہوتے تھے اس سے. اور ایک عالم تھا, حبشی تھا, اس کی بڑی بڑی اونٹ تھے لیکن تھا عالم, اور اس کے پیچھے لوگ جا رہے تھے. تو یہ ہمیشہ سے جل رہا تھا کہ میں سعید ہوں, میرے پاس میری پیچھے کوئی نہیں آ رہا ہے, اور یہ کالا کا لوٹا اس کے پیچھے کرواں جا رہی ہے. برداشت کرتا رہا. ایک دن اس کے سامنے آ گیا ایک کالی کا لوٹ ہے, میں سعید ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں میری نہیں کرتے, یہ لوگ کتنی پاگل ہے یہ وغیرہ, گالیاں شروع کر دو. تو ساتھی نہیں تو اس کو مارنا چاہو, اس نے کہا کہ مارو مت, میں اس کو جواب دیتا ہوں. اس نے کہا اس کو کہ میں تیرے باپ کے, تیرے دادا کے, نانا کے جو دین لایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لائی تھی, اس کے پر میں نے عمل شروع کر دیا, اور آپ کے نانا کے اخلاق کو میں نے اپنے اخلاق میں اسے اخلاق بنائے. وہ جو کچھ کرتا تھا وہ سب میں کرتا تھا. تو لوگوں نے مجھے آپ کے نانا کا بیٹا سمجھا کہ اس کا بیٹا ہے, واقعی من اہلی, اور تم نے کافروں کا رویہ اختیار کیا, اور تم نے غلط لوگوں کا رویہ اختیار کرا, تو لوگوں نے تم کو کافروں اور دوسری بری لوگوں کا کیا بات سمجھا, بیٹا سمجھا. تو چپ ہو گیا. اصل چیز کیا ہے؟ قوم و قبیلہ نہیں ہے. اللہ پاک نے اچھا قبیلہ دیا ہے, اچھا قوم, شکر کرو, اس کو تقاضوں کو پورا کرو, لیکن تقوی ہے. کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. تو دین اسلام قومی, خاندانی, رنگ و زبان کی تفاوت کی وجہ سے کسی پر کیا تان نہیں کی جا سکتی. ایک کالے کا لوٹ ہے, ایک کالے کا لوٹ. یہ جاہلیت کے اسلام سے پہلے جاہلیت تھی, کفر کا, اس کا وہ کیا ہے, وطیرہ ہے, اس کی عادت ہے. ورنہ مسلمان کو بائی سمجھتا ہے, فقیر ہے, گدھا ہے, ملک کا بڑا سربراہ ہے, بادشاہ ہے. درجات کا پتہ نہیں کہ کون بڑا ہوتا ہے, صدر بڑا ہوتا ہے یا وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں صدر اعظم بڑا ہے, اسلام ملک صدر ہے, کبھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بڑا ہے. ادھر ہم نہیں جانتے. لیکن یہ سارے کے سارے, کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, ہاں اپنی ڈیوٹی پوری کرے. ایسا نہ ہو کہ بڑا نہ سمجھے, ٹھنڈیدار کیا اس کو اپنی لاٹھی کو پھینک دے. نہیں, اپنی لاٹھی چلاؤ, اس تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم چیف ہو تو اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں. اگر آپ کوئی کرنل وغیرہ ہے اس کی اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں. میں یہ نہیں کہتا ذمہ داری تو پوری کرنی ہے, تو وہ لیکن وہ بھی کیا کہ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر میرے رب کی طرف سے ڈالی گئی ہے, اس کو میں نے پورا کرنا ہے, اس پر تم کو اجر ملے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو خدمت میں پیش ہوئے. یا رسول اللہ مجھے ابو ذر نے گالی دی ہے, اور گالی وہ اس میں برقع کہ ابن سودا مجھے کہا کہ تم کالے کے بیٹے ہو, کالی عورت کی بیٹی ہو. تو یہ قومی تان ہوا. کیا ہوا؟ یہ قومی تان ہے. تو ریزیا کالے کے بیٹے حبشی تم مجھ سے یہ گارا کولے گارا کالے گوری کا وہ بات آ گئی. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گلہ کیا, شکوہ کیا, تو انہوں نے بلایا. تو اس نے بعض روایت میں آتی عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ, اس نے بھی کچھ کہا تھا, میں اس کے جواب میں کہا تھا. تو ایک تو کسی کہتے ہیں کہ خبیث, کوئی بات نہیں, لڑائی میں ہو جائے, لڑائی میں مٹائیاں نہیں ہوتی, یہی خبیث بے غیرت ہو. لیکن خٹکا بنگشا پنجپیا فلانیا ڈنگیا یہ نہیں, چونکہ اس کی بات کے اندر حبشی ہونے کا کیا تھا, چھپا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بازار انک امرؤ, تم ایک ایسا آدمی ہے, یہ وہ صحابی ہے کہ اس پر آدمی کو لوگوں کا رشک آتا ہے. فیک الجاہلیہ, تمہارے اندر جاہلیت کا جراثیم ابھی موجود ہے. تم ایسی کیا یا رسول اللہ ابھی تک میرے اندر جراثیم موجود ہے. فوراً زمین پر گر پڑے اور خاک پر اپنا چہرہ رکھا اور عرض فرمایا کہ جب تک میرے بلال میرے چہرے کو اپنے پاؤں سے نہیں رون دے گا اس وقت تک میں خدا کی قسم نہیں اٹھوں گا. وہ مجبور ہوا بیچارہ, کچھ پاؤں رکھ دیا. ہماری بھی عادتیں ہیں, ہم بھی دین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیوا ہے, نام کے لیوا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کے لیوا ہے, اور مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, کاچا واچا فلانے ڈنگانے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے اس چیز کو تمام تر چیزوں کو مٹایا ہے. کولا ہے, کالا ہے, گورا ہے, سب ایک مسلمان بھائی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک وہ ہے معزز ہے جو کیا ہو, جو متقی ہو. جس کو اللہ تعالیٰ معزز کر دے کوئی اس کو بے عزت کر نہیں سکتا, ذلیل نہیں کر سکتا. نقصان تم کیا پہ پہنچائے گا؟ یہ تمہاری اسلامیت کو تو بہت بڑی بہت چیزیں ہیں, لیکن اس میں ایک عصبیت ہے, تربرانی, جماعتی تعصب. جماعت اپنی جماعت والا جو بھی کرے اس کے لیے تم طویل کرتے ہو کہ اس لیے ہوا, اس لیے ہوا, اس لیے ہوا. دوسری جماعت والی وہی کام کریں تک کافر ہے. ایک ہی بات تم کرتے ہو. انصاف کی ایسا ترازو تمہارے ساتھ ہے کہ جس ترازو میں تم اپنی بات کو تولتے ہو تو کہو کہ ٹھیک ہے, اور جب اسی کی بات کو تولتے ہو پھر کیا کہتے ہو یہ غلط ہے. جو شخص کسی عصبیت یا پارٹی کے وجہ سے کسی کی مدد کرتا ہے یا ملک کی وجہ سے, مجھے کوئی سارے مسلمان بھائی ہیں, سارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن جو قریب ہو ظاہر ہے کہ اس پر زیادہ آدمی کو ترس آتا ہے. اب یہ افغانستان پاکستان ہے, یقین جانے میں اس کے متفکر رہتا ہوں, بہت متفکر رہتا ہوں کہ یا رب العالمین اگر ان کے اندر کوئی دوریاں ہیں یا اس کو دور فرما دیں.
اس کو ایک اون ایک بنا دیں، اور جو اس میں دوریاں پیدا کرتی ہیں دوریاں ان کو ہدایت دے، ورنہ پھر کوڑا تیرے ساتھ ہے، اس پر خوب کوڑا برسا ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کے اندر شیطانی کرنا، چغلی کرنا، آپس میں لڑانا کتنی عظیم نقصان ہے۔ شیطان سب سے زیادہ مسلمانوں کو اختلاف، مسلمانوں کے انتشار، اس سے ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص کسی مدد کرتا ہے عصبیت کی بنیاد پر، اگر وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ اسلام کی موت نہیں مرے گا۔ اب سب ہم اس میں مبتلا، بے شک ہندوستان حملہ کریں، ہم اس کی مقابلہ کریں گے۔ امریکہ نے حملہ کیا، مسلمان اس پر حملہ کر دیا، روس آیا، مسلمان اس کو دھکی دے دی، طالبان نے یا دوسرے مسلمان بھی مل کر، سب فریضہ تھا، لیکن آپس میں بھائی بھائی، کیا بھائی بھائی ہے تم۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی پوچھا کہ یا رسول اللہ عصبیت ہے کیا چیز، تو اس کی تفصیل ہمیں بتائیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا ان تعین قومک علی ظلم، تمہارا قوم ظلم پر ہو، جھگڑا ہے دو قوموں کی پہاڑ پر، اور تم خوب جانتے ہیں کہ ہم اس پہاڑ پر ظالم ہے، صلح کرے، پھر بھی اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہو، کہ تم کیا ہے، عصبیت کی جنگ لڑ رہے ہو، تم حق اور باطل کا جنگ نہیں لڑ رہے ہو۔ آپ دیکھیے سر، ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں حق حق ہے، کیا ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ تو عصبیت کے قوموں کی لڑائی کی یہ عصبیت کے ان تعین قومک علی ظلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ تم اپنی قوم کی ظلم کر رہے، تم اس کی مدد کرتا ہے، یہ عصبیت ہے۔ اگر وہ حق پر ہے لڑو، اگر وہ حق پر ہے لڑو، صلح کرو، صلح ہو تو اس کو، کیونکہ وہ ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ انصر اخاک، اپنی مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالمن اور مظلومن، اگر وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ہم جانتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ظالم کی مدد کیسی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکو، اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکو، تو کیا ہو جائے گا، یہ اس میں ظالم کی مدد ہے، کیونکہ وہ گناہ سے بچ جائے، وہ غلطی سے بچ جائے، اس کا تم نے مدد کی۔ یہ تو چھوڑ دو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ظالموں کی طرف مائل ہونے کو بھی بارے میں سخت تنبیہ فرمائی ہے مسلمانوں کو۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جو ظالم ہے۔ ہم مسلمان بھائی کے خلاف امریکہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ ظالم ہے، مشرک۔ شرک سے بڑا ظلم کون ہوتے ہیں؟ شرک ظلم عظیم۔ ہندو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مسلمان کے خلاف۔ اب کس قدر یہ ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ رہے ہیں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ورنہ کیا ہوگا، فتمسکم النار، تم کو جہنم کی آگ پہنچے گا، دنیا میں بھی اس کا آپ کو، تم کو اس کی بے-چینی کی آگ چھوئے گی انشاءاللہ۔ تعاون کرو مسلمان بھائیوں کے ساتھ،
لیکن گناہ کے کاموں میں نہیں. دم ولک یہ نا جو ڈوم بچا رہے ہیں اس کو تعاون علی البر والتقوی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے. اب دیکھیں ہم نے اس مسائل کو لیا ہے کہ یہ بدعت یہ بھی ہے، اس عملی چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اختلافی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہم نے میدانوں کو گرم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کی امور میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. ظلم کرتا ہے اس کا تعاون نہ کریں. یہ امریکہ ظالم کا بچہ، ظالم کا باپ، ظالموں کا لیڈر سردار، لوگوں پر بمباری خود بھی کرتے ہیں، اور بمباری کرنے والوں کی بچوں کے پر بمباری ہو جاتی ہے فلسطین میں، اس کے تائید بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تائید بھی کرتے ہیں. ولا تعاون بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. ہمارے بعض انتہائی خبیث اور بغیرتوں سے بغیرت جو دوسری غیر مسلم قوموں کی بعض قومیں جو اٹھ رہی ہیں فلسطین کے حق میں، اس کو بھی ان کو شرم نہیں آتی، وہ بھی چپ کے یہود کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھ لو اگر کس نے ان اصولوں کے خلاف کیا، وَاعْلَمُوا، سن لو جان لو، کانوں کو کھول کر سن لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. پھر اس کو تم بعد میں پشیمان ہوں گی. ہماری قوم، مسلمان قوموں کو ذلت کی عذاب مل رہی ہے ابھی دنیا میں، غلامی کا عذاب مل رہا ہے. آخرت کا عذاب تو بہت بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دوسری چیز ہماری اتفاق و اتحاد کو خراب کرنے کے لیے حسد ہے. ایک بھائی آگے جا رہا ہے، ہم اس کی کان کے پاؤں کو کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو ایسی بے عزت ہو چکا ہوں، اس کو بھی بے عزت کروں. یہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ حاسدین. اور پہلا حاسد شیطان ہے. کون ہے؟ شیطان. انسان میں پہلا حاسد کون ہے؟ قبیل ہے. اور حسد نیکیوں کو جلاتا ہے. یہ آدمی جو حاسد ہے یہ ذکر کرے گا، یہ تبلیغ کرے گا لوگوں کو، لیکن حاسد ہے اور حسد کا جو تقاضا ہے، مقتضا ہے، اس پر عمل کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں جل جائیں گی. وہ ایسی جل جائیں گی جس طرح خوش لکڑیاں تندور میں ڈالی جائیں. اللہ تعالیٰ بچائے. تیسری چیز اختلافی مسائل میں ضدی کی وجہ سے پارٹی بنانا. یہ ہماری جو پارٹیاں بنی ہے یہ اس پر نہیں بنی ہے کہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے. اس پر نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، مسلمان ہے. کفار ساتھ ہم گل لگاتے ہیں. اسی لیے بنی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. رائے اس میں دو ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے وہ میری رائے کیوں نہیں مانتا؟ میں تو خدا ہوں. وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. یہ خوارج کی نظریہ تھا، لیکن آج کل سب تقریباً ایک ہی سوراخ میں گھس رہے ہیں. پارٹی بنانا اور امت میں تفرق اس وجہ سے ڈال جاتے ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. آپ اپنی گریبانوں میں دیکھیں. بالکل ایسا نہ کہیں کہ کون کہہ رہا ہے. آپ قرآن کو دیکھیں، اس کو سن کہ وہ اس کو کتابوں کو کھولیں. آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں.
تو آپ کو اپنا اسلامی چہرہ نظر آئے گا کہ میرا چہرہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔